بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو فاطمہ سیف آفیشیل. آپ کو بہت بہت خوش آمدید. آج پھر سے میں جس شخصیت کے سامنے بیٹھی ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں. لوگوں کی زندگیاں سنوارتے ہیں اور ان کی جب میں ان کو دیکھتی ہوں نا بات کرتے ہوئے, تو جو میری اپنی اوپینین لوگوں کو چھوڑے سائڈ پہ رکھے, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر دی ہے کہ ایک ایک جملہ دل کو لگتا ہے, اور یہ رب کی عنایت ہے. ہم سب کے بہت فیوریٹ قاسم علی شاہ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام فاطمہ, بہت بہت شکریہ. کیونکہ لکیلی ہمارا جو پچھلا پوڈ کاسٹ تھا, بات چیت تھی, وہ اتنی وائرل ہوئی, اتنی ڈسکس ہوئی. اس میں سے ایک پارٹ ایسا تھا, میرا خیال ہے میری ٹیم بتا رہی تھی 4 ملین کراس کیا ہوا تھا. تو یہ تو بڑا ہی اچھا ہوا کہ آج ستارے میچ کر گئے ہمارے. ستارے تو پہلے میچ تھے. میں ہمیشہ وہ پروگرام شروع کرتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ فاطمہ کے ساتھ کچھ 10-11 سال پرانا ہمارا تعلق ہے. ہم دونوں 7 نیوز پہ پروگرام کرتے رہے ہیں, اور فاطمہ کا تو میڈیا کے ساتھ اس سے زیادہ پرانا تعلق ہے. اور پھر درمیان میں غائب ہو جاتے ہیں لوگ, پھر آ جاتے ہیں, تو پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر آپ کے سامنے نظر آتے ہیں, تو پھر آپ بات کرتے ہیں. ہائبرنیشن موڈ بھی ضروری ہے, بہت ضروری, بہت ضروری ہے. قاسم, بہت سے کویشچنز ہیں اور کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں نے بہت کامنٹس کیے اس پوڈ کاسٹ پہ, ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں گے جو تھوڑی سی مسکنسیپشنز ہیں. لیکن پروگرام اور پوڈ کاسٹ کا آغاز میں ایک حدیث قدسی سے کرنا چاہوں گی, اور اس پہ نا یہ سب نے سنی ہوئی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں, آپ کے سامنے یہ حدیث قدسی رکھتی چلوں. ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے, بس اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دو تو میں تمہاری چاہت کے لیے کافی ہوں گا. اس کے ساتھ یہ بھی اس میں کہا گیا ہے, اور اگر تمہاری چاہت میری مرضی کے خلاف ہو تو میں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا تمہیں. قاسم, خدا کی رضا میں کیسے رضا شامل کی جاتی ہے, اور یہ رضا کا مطلب کیا ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو تھکا دینے کا عمل ہے, اس کو پلیز ہمیں ایکسپلین کر دیں ود دا ہیلپ آف اسٹوریز. اچھا دیکھیے فاطمہ, یہ کیونکہ بڑی معروف ایک حدیث قدسی ہے جی, اور حدیث قدسی تو بہت ویسے ہی حدیث سر آنکھوں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے. آپ کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار, اور ہمارے ماں باپ ہمارے بچے نثار. لیکن آپ کے تمام ارشادات, آپ کے جو فرمان ہیں حدیث کی شکل میں موجود ہیں, اس کے ریفرنسز ہیں, صحاح ہیں, حدیث کی کتابیں ہیں, اور بڑے بڑے محققین نے حدیثوں پہ کام کیا ہے, حدیث کے علماء موجود ہیں. تو ایک تو واضح کرتا جاؤں کہ میری ساری بات چیت اس کو اس زاویے سے بالکل مت لیجیے گا کہ میں کوئی عالم دین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جو میرا ایکسپوئر ہے زندگی کا, پڑھنے کا, پڑھانے کا, انسانوں کو ملنے کا, ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کا, انسان کی فطرت اور مزاج کو سمجھنے کا, مختلف طرح کے کام کرنے کا, اپنے وقت کو پروڈکٹیو وقت بنانے کا, یہ سارا جو میرا تجربہ اور مشاہدہ اور واردات ہے, یہ بڑا اہم ورڈ ہے. واردات جو ہوتا ہے نا جی, وہ ان جرنل واردات ایک نیگیٹو ورڈ ہے, یہ کرمنل کے لیے ہوتا ہے. لیکن روحانیت میں 180, یعنی کہاں نیگیٹو اور ایک دم سے آپ کہیے کہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. روحانیت میں واردات آپ کے اندر کا ایک ایکسپیرینس, یعنی چھت ٹپ کے دوسرے گھر چلے گئے ہیں تو واردات ہے, دیوار پھلانگ کے چلے گئے ہیں تو واردات ہے, پسٹل نکال کے گولی مار دیا تو واردات ہے. لیکن آپ کے اندر میں کوئی ایسا, آپ کی اندر کی حصیں کچھ ایسا ایکسپیرینس کرتی ہیں جو کہ آپ سم ٹائم تو بتا بھی نہیں سکتے, بالکل آپ کے پاس ورڈز ہی نہیں ہوتے, یا سم ٹائم حکم ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں بتانا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, تو آپ کی واردات ہوتی. تو میرا اس ٹاپک پہ جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں, وہ میرا ایکسپوئر, مطالعہ, آبزرویشن اور واردات کے ورڈ کو میں نے شامل کیا. واردات کوئی صوفیہ اکرام کے ساتھ ہی نہیں, ہم سب کیونکہ روح ہم میں ہے تو ہماری روح کی وارداتیں, یعنی اندر کے اندر کچھ نہ کچھ موسم تبدیلیاں چل رہی ہوتی ہیں, ہم ایک سے نہیں رہتے, اور ہمارے اندر کے بھی مشاہدات, اندر کی دنیا جو کہ باہر کی دنیا سے زیادہ وسیع ہے. جو صوفیہ کے شعر ہیں, جو اہل تصوف ہیں, ان کے ہاں اندر کی دنیا باہر کی دنیا سے بہت وسیع ہے. تو وہ مشاہدات اور وہ واردات میں شامل کروں گا. دیکھیں, جو تھکا دینا ہے نا, اس کا جو ورڈ ہمیں ملتا ہے انگلش میں, وہ فٹیک ہے. ہم کہتے ہیں یار فٹیک ہے, فٹیک ہے تھکاوٹ. تو تھک جانا جو ہے نا, تھکنا جو ہے اور تھکا دینا جو ہے,
ٹائرسم بھی ہوتا ہے آپ یہ دیکھیے کہ آپ اگر کہیں کہ میں نے اس کو تھکا دینا ہے, یہ ورڈ اگر اس جملے کو روک لیں آپ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کا جو فل ٹوٹل پوٹینشیل ہے وہ ہم نے استعمال کر دیا. جو وہ کر سکتا تھا نا وہ کر چکا, تو نتیجے کے طور پہ جس حالت میں وہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے وہ تھک گیا. اچھا, لیکن یہ عموماً آپ فٹیگ کو فزیکل کے پیراڈائم میں سمجھتے ہیں, یعنی آپ چلتے 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 آپ کہیں گے میں تھک گیا, تو یہ فزیکل کی ٹرم. پہاڑ چڑھتے 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 ہم پہ سانس پھولا, آپ بیٹھ گئے اور آپ کا سانس تیز تیز چل رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے, آپ نے کہا میں تھک گیا. ٹھیک ہے جی. آپ نے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی, پکڑتے پکڑتے انگلیاں تھک گئیں, جسم تھک گیا, آپ نے کہا میں تھک گیا. ٹھیک ہے جی. آپ نے رسا پکڑا, کوئی لٹکا ہوا تھا, بچانے کی کوشش کر رہے تھے, حتۃ المقتول کوشش کی لیکن نہیں بچا پائے, آپ کے ہاتھ چھل گئے اور نم آنکھوں کے ساتھ آپ نے رسا کہیں چھوڑا اور آپ نے کہا میں تھک گیا. یعنی اس کو ذرا آپ فزیکل مختلف سچویشنز میں سوچ لیجیے, امیجن کریں. لیکن یہ فٹیگ کیونکہ جو ہماری بینگ ہے, ہستی ہے, جس پہ ہم تھوڑی سی بات پچھلے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں, جو سیلف ہے, جو ہماری ذات ہے, اس کی 4 ڈائمینشنز ہیں. اور اگر میں سینٹر میں کہوں کہ سیلف ہے, تو اس کی ایک ڈائمینشن فزیکل ہے, اس کی ایک ڈائمینشن مینٹل ہے, ایک ڈائمینشن ایموشنل ہے اور ایک ڈائمینشن سول ہے. اب اس میں جو تھکنا ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف فزیکل کے ساتھ جڑا ہے, ایسا نہیں ہے. فزیکل کے ساتھ جو تھکنا ہے وہ ہے کہ آپ کے جسم میں جتنا پوٹینشیل تھا آپ نے استعمال کر لی, جو آپ کی سکت تھی, سکت از کیپیسٹی, جو آپ کی فل ایبلٹی پہ مکمل یوٹیلائز کر کے اپنی فزیکل انرجی کو, اپنی کیپیسٹی کو استعمال کرتے, جو اینڈ کر سکتے تھے, اس کے بعد آپ نے کہہ دیا میں تھک گیا, میری فٹیگ شروع ہو گئی. لیکن اسی فٹیگ کے ورڈ کو جب آپ مینٹل پہ لے کے جاتے ہیں تو بالکل ایک مختلف پیراڈائم بن جاتا ہے. مینٹل فٹیگ کا مطلب ہے فاطمہ کہ آپ ذہن کے وہ قوا پوٹینشیلز جو اللہ نے آپ کو گفٹ کی ہیں, اور وہ پوٹینشیلز فزیکل سے زیادہ بڑے پوٹینشیلز ہیں. یہ واضح کروں, عقل اس میں سے ایک پوٹینشیل ہے, ذہن کا پوٹینشیل, عقل ایک پوٹینشیل ہے. نیچرل ٹیلنٹس جو انسان میں پائے جاتے ہیں, جس کی اندازاً ایک تعداد جو ہے وہ 34 ہے, وہ ایک علیحدہ پوٹینشیل ہے. آپ کی شخصیت یا فطرت جو اللہ نے گفٹ کی, جس پہ کال یونگ کہتا ہے کہ 16 طرح کے انسان ہوتے ہیں. MBTI میرا ایکسپرٹیز اس کی ہیں. دنیا کی ٹاپ کمپنیز آپ نام لیجئے کوئی, آپ کہیے نوکیا, آپ کہیے سیمسنگ, آپ کہیے ایپل, آپ کہیے ٹویوٹا, آپ کہیے جنرل الیکٹرک, آپ کہیے جو بل گیٹس کی کمپنی ہے مائکروسافٹ, کوئی نام لیجئے, وہ ہائرنگ وہ 16 ٹائپ کی پرسنالٹیز کو دیکھ کے ہائرنگ کرتے ہیں. وہ آپ کا مینٹل, آپ کی ایک کیپیسٹی ہے کہ آپ, میں بون ENFJ ہوں. ٹھیک ہے جی. اب ENFJs جو ہوتے ہیں یہ پلانر ہوتے ہیں, پرویکٹیو ہوتے ہیں, ایمپتھی بہت زیادہ ہوتی ہے, ویژنری ہوتے ہیں, آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے بارے میں بتائیں, میں کون سی؟ آپ ESFP ہو. اچھا, اسٹینڈس فور اٹس ایکسٹروورژن, سینسز بیسڈ نالج, انٹیوشن یا آگے دیکھنا, لرنڈ بیہیویئر ہے, نیچرل ٹیلنٹ نہیں آپ کا, یہ گفٹ ہوا کہیں سے آپ کو. ڈومیننٹ فیلنگ, ہائیلی ایمپتھی, بہت ایموشنل, اس کو آپ نے کنٹرول کیا وقت کے ساتھ, نہیں تو پہلے کنزیوم ہو جاتا تھا, برن آؤٹ آ جاتا تھا. اینڈ پروسیس لور, ناٹ ویری پرویکٹیو, دیکھیں گے, کر لیں گے, ہو جائے گا والی, یہ فطرتی بڑی اچھی یہ مزاج ہے. یعنی ESFP جو ہے بڑی اسٹرینتھ ہے. تو میرے تو جو استاد ہیں ڈاکٹر قمر صاحب, وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ جس دن آپ کو انسان نہیں ٹائپس نظر آئیں اس دن آپ کو علم آ گیا. ارے واہ. تو میں تو آپ کو جانتا تو ہوں, لیکن جیسے ہی فرض کیجئے, لیکن مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ, جتنا مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے, مجھے تو اب یہ لگتا ہے. تو اگر آپ کسی انسان کو جان جائیں جو آپ کے پاس علم ہے, تو پھر تو آپ کے ہاتھ میں دنیا ہے, کائنات ہے. دیکھیے آپ, میرا یہ خیال ہے کہ ایک ہے ایک کسی علم کا وہ لیول جہاں پر وہ ایک علم ہے اور اس میں کوشش ہے اور آپ نے ایکوائر کیا. ایک ہے کہ اللہ گفٹ کر دے آپ کو, اللہ عطا کر دے آپ کو. جب اللہ عطا کرتا ہے تو رب کی ذات یہ عنایت اور مہربانی اس پہ کرتی ہے جس سے خیر جاری ہونی ہے, شر والے کو نہیں کرتی. شر والے تو مینوپولیٹ کر دے گا, وہ تو یوز کرے گا, تو فراڈ کرے گا. تو میں پھر کہتا ہوں کہ پھر اس کے بعد بھی طاقت تو اللہ کی ہے. خیر والے کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دیا, دتے میں سے دے رہا ہوں,
شر والے کو لگتا ہے یہ میرا کمال ہے. جیسے آپ نے, میں دکھانا چاہتی ہوں, مجھے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں اس کی ایگزامپل دی تھی, یاد آیا ایک دینے والا ہاتھ, آئی اسٹل ریمبر, ایک ہاتھ ایسے اور دوسرا جو ہاتھ ہے وہ ایسے ہے, یعنی یہ لے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے. تو یہ جو ہاتھ ہے دے رہا ہے, یہ ہے صوفی کا رنگ. جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ کے آفس کا یہ مجھے یاد آ رہا تھا, یہ صوفی کا رنگ. اچھا, یہ ہم اس حدیث قدسی کو کنٹینیو کریں, میں نے آپ کو سوری کاٹا تھا, یہ تھکا دینے والا عمل ہے اور رضا میں رضا شامل کرنا. اچھا, اب آپ اس کو جب مینٹل فٹیک پہ لے کے جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا تجربہ کیجیے. میں نے بھی ابھی کیا, یہ اس لیے میں نے کیا کہ ہمیں یہ ماڈرن جو ٹولز ہیں ان کے استعمال کرنے کی عادت ملے. میں نے جسٹ کیا کیا فاطمہ, میں نے میٹا پہ گیا ہوں جو کہ ہر واٹس ایپ پہ, اور میں نے ایک سوال لکھ دیا. وہ سوال کیا لکھا ہے, وہ سوال لکھا ہے وٹ از مینٹل فٹیک, یا بھی لکھا ہے جیسے پروگرام شروع ہوا. تو جواب آ گیا کہ مینٹل فٹیک کے 5 سائنز ہیں. برین فوگ, اس کا پہلا سائن کیا ہے, برین فوگ. آپ کو کانسنٹریٹ کرتے مشکل ہوگی. جب آپ کو کنسنٹریشن میں مشکل ہو اور آپ بھول جائیں بار بار, یہ فٹیک کا سائن ہے. دوسرا سائن ہے ڈیسیژن فٹیک, آپ فیصلہ نہیں کر پاتے. تذبذب کی حالت دراصل مینٹل فٹیک کی حالت ہے. تیسرا اریٹیبل, آپ بات بات پہ چڑ رہے ہیں, آپ غصہ کر رہے ہیں, آپ ہر چیز آپ کو بری لگ رہی ہے, یہ ٹیڑھا کیوں ہے, یہ سیدھا کیوں نہیں, اس طرح کر کے ہوگا. پھر نو موٹیویشن, ول ختم ہو جائے گی, کرنے کو دل نہیں کرے گا. پھر اس کا ایک فزیکل سائن بھی, یعنی کہ وہ مینٹل فٹیک کا فزیکل ایکسپریشن کیا ہے, سر میں درد شروع ہو جائے گی, بوجھل پن ہوگا, آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی یا زیادہ کھل جائیں گی. یعنی یہ کوئی نہ کوئی اس کا فزیکل سائن مینٹل فٹیک کا. سم ٹائم کسی کو لوز موشن لگ جاتے ہیں اور کچھ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. Exactly, you're right. کچھ کو بھوک زیادہ لگتی ہے, کچھ کو بھوک ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی مینٹل کسی کی نیند اڑ جاتی ہے, نیند اڑ جاتی ہے, کہیں کو نیند زیادہ آتی ہے. اچھا, اب یہ جو ہے یہ مینٹل فٹیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ایموشنل فٹیک, اس کے بعد سول فٹیک کے اوپر میں فٹیک نہیں لگاؤں گا, سول کا ایک اپنا چیلنج ہے, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے جس پہ کبھی بات کرتے ہیں. وہ تو بہت لمبا سبجیکٹ ہے کہ جب روح تھک جاتی ہے, اور اس کو تو کسی مزار پہ بیٹھ کے کریں گے میرا خیال ہے. یہ ڈیل ہو گیا, کسی مزار پہ, کسی میاں میر صاحب کے مزار پہ, رحمۃ اللہ کے مزار پہ, کسی جگہ پہ جا کے کریں گے. اچھا, اب آتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ فٹیک کو تھکا دینے کو 2 چیزوں سے ابھی جوڑا ہے, ایک فزیکل فٹیک جس کو سب جانتے ہیں, اور دوسرا مینٹل فٹیک. میرا یہ خیال ہے کہ فزیکل ٹرامے سے بڑا ٹراما مینٹل ٹراما. اگریڈ. وہ خراش جو جسم پہ آتی ہے, وہ زخم جو جسم پہ آتا ہے اور 6 ٹانکے لگتے ہیں, وہ ہیل ہو جاتا. وہ خراش جو آپ کے اندر لگتی ہے نا یار, وہ نہیں بھولتی. کسی کو آپ, وہ کوئی گر جائے اٹھ جائے گا, چوٹ لگے گی. کسی کو نظروں سے گرا دیجیے, وہ مر جائے گا. جیتے جی کسی کو بولی کر دیجیے, کسی کی انسلٹ کر دیجیے, کسی کو ورڈ آپ کہیں میں تمہیں تمہاری اوقات دکھاتا ہوں, oh my God, مر جائے گا یار وہ. آپ کسی کو مینٹل فٹیک دیجیے, آپ کسی کو کنفیوز کر دیجیے, آپ کسی کو دکھائیں ادھر ماریں ادھر, مینٹلی ہراس کرتے ہیں آپ کسی کو, کسی کے مائنڈ کو بہت سا استعمال کریں, مطلب ہم کہتے ہیں فزیکلی اور مینٹلی بھی لوگ استعمال کرتے ہیں یار, کریں اور اس کے بعد آؤٹ کم کوئی نہ ہو. کسی نے بڑی ایک شاندار, بلکہ کسی نے, میرے پیرو مرشد واصف علی واصف صاحب کا جملہ میں پیش خدمت کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا فراڈ کیا ہے, دھوکا کیا ہوتا ہے, آپ نے کہا یار کیا, یعنی آپ جواب سنیے اور اشش کر اٹھیں گے. یعنی یہ وہ جملہ فاطمہ جس کو کئی دن تک آپ نا انجوائے کرو گے. آپ نے کہا کسی کو کسی ایسے سفر کی تحریک دینا, موٹیویشن دینا جس کے انجام سے آپ واقف ہیں اور وہ واقف نہیں ہے. اندازہ لگاؤ. آپ نے روانہ کیا کسی کو, آگے کھائی ہے, آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے, اس کو نہیں پتا. وہ اعتبار پہ چل رہا تھا, وہ بھروسہ کر کے چل رہا. آنکھوں میں آنسو آ گئے بات سن. آپ نے کہا یار دیکھی جائے گی, میں تیرے نال ہوں. اصل میں آپ نال نہیں ہیں, آپ کو اندر سے پتا ہے میں نال نہیں ہوں. آپ نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہر چیز سے ٹکرا جائیں گے, میں ہوں نا. تو کس کا ہے یہ انتظار, میں ہوں نا. آپ نے گانا بھی سنا دیا, لیکن آپ نہیں ہیں اصل میں. تو اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ آپ کسی کو فزیکلی لگے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور آپ اندر سے اس کے ساتھ نہ ہو. جب یہ ہوتا ہے نا فاطمہ, اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دھوکا کر دیتے ہیں, اور وہ دھوکا, اچھا اب آپ آج ذرا اس کی, آپ کہتے ہیں سٹوریز کی مثال ہے. جی, تسی فائل خریدی, تانوں خواب دکھایا گیا جی کار ملے گا تانوں, تسی قسطاں دے دے کے تھک گئے, تسی زیور ویچیا, تسی رکشا ویچیا, تسی اپنی ہر چیز ویچ کے ایک فائل خرید کے قسطاں پر رہے ہو, اینڈ تے اتنے پلاٹ ہی کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے اینڈ پہ کچھ نہیں ہونا,
آپ نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, ظلم ہے, فراڈ ہے. آگے دیکھیے, آپ نے کسی کو دکھایا کہ جی یہ جو رشتہ ہے نا بڑا ہی زبردست, کمال لوگ ہیں, زبردست ہے, ان کی فیملی تو بڑی, یہ لڑکی بڑی دیالو ہے, سارا کچھ, اصل میں وہ فراڈ ہے. انہوں نے آپ کو پیمنٹ کی ہوئی تھی ₹1,00,000 رشتہ کروانے کی. ریٹ بڑھ گئے ویسے بتا رہا بیرونی ہوں. ملک جو لڑکوں کو باہر بھیجتے ہیں نوکری کے جھانسے میں, فراڈ. ادھر ریڈ کارپٹ کے ساتھ نوکری ملنی ہے, یہ جہاز ہے, یہ ٹکٹ ہے, وہ کہیں اتارتے ہیں, اس کے بعد ڈنکی لگنی ہوتی ہے, گولیوں کی بچھاڑ سے اور جنگلوں سے نکل کے اور غوطے لگاتے ہوئے بندہ وہاں پہنچتا ہے اور آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. فراڈ ہے. ہر وہ سفر جس میں آپ نے کسی کو رخصت کیا یا چلایا, قدم اٹھوا دیا, انجام سے آپ واقف ہیں, وہ واقف نہیں, فراڈ ہے. تو اس سے زیادہ خوبصورت تعریف مجھے نہیں ملی فراڈ کی, گورا کتابوں میں بھی نہیں. مرشد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے واصف علی واصف صاحب. تو اب ہوتا کیا ہے کہ مینٹل فٹیک جو ہے, یا مینٹل جو ایک مائنڈ کے اندر کی ٹریجڈی ہے, وہ آپ کی فزیکل ٹریجڈی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. ایسا دنیا میں کئی بار ہوا ہے, اور ایسے کئی لوگ ہیں. مثلا نک وجیجک کو دیکھیں, یہ اسکرین پہ دکھائیں گے, جس کے بازو ٹانگیں نہیں ہیں, اس کے باوجود دنیا کا بیسٹ موٹیویشن اسپیکر ہے. اس کو سننے کے لیے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں فلم دیکھی آئی وانٹ ٹو ٹاک. ایک شخص کی کہانی ہے جس کو کینسر ہو جاتا ہے. فلم ختم ہوتی ہے, بچن اس میں کریکٹر ہے. جب وہ فلم ختم ہوتی ہے تو پھر اصل کریکٹر بھی دکھاتے ہیں. یہ اس کی کہانی ہے, جو اصل کریکٹر تھا اس کی کہانی ہے. وہ اپنے سامنے گول رکھ لیتا ہے. اس گول کی وجہ سے اس کی زندگی کینسر سے لڑتے لڑتے وہ طویل زندگی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں جلدی مرنا, مرتے نہیں ہے. یعنی آپ کی مینٹل اسٹرینتھ, مائنڈ کی اسٹرینتھ اتنی بڑی ہے کہ اس کو اگر فٹیک نہ ملے تو آپ کیٹو سر کر دیتے ہیں. ایک آنکھ کی پلک سے کتاب لکھ دیتے ہیں, کہانی ہے. آپ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ کیٹو پہ چڑھ جاتے ہیں. بالکل ایسی کئی کہانیاں ملیں گی آپ کو جس میں فزیکل چیلنج ہے لیکن مینٹل چیلنج نہیں. اس لیے بیکاری آپ کو وہ بھی ملیں گے جن کے ہٹے کٹے بازو ہیں, مانگ رہے ہیں, اور وہ خوددار ملیں گے جو بغیر اپاہج ہیں پر کام کر رہے ہیں, رکشہ چلا رہے ہیں, لیکن وہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اب مینٹل فٹیک کے جو سارے سائنز ہیں, ہوتا یہ ہے, واپس آتے ہیں اس حدیث کے اس جملے پہ, ایک اللہ کی مرضی ہے, ایک ہماری مرضی ہے. ایک اسلامک قرآنک فلسفی کا مفہوم بتا رہا ہوں, ریفرنس اللہ نے چاہا میری ٹیم کو ملا تو وہ لگا دیں گے. وہ دعائیں جو ضد بن جاتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی. یہ بات میں کہتی ہوں کمال کر دیا آپ نے, ایکسپیرینسڈ. جو ضد بن جاتی ہیں چھوڑ دو, کیونکہ ضد جو ہے وہ نفس کا عمل ہے, روح کا عمل ہی نہیں ہے, وہ سول کا عمل نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے فار دی ینگسٹرز ایز ویل. سول کے پاس تو پروفٹ اینڈ لاس ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے. وہ تو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کے کہیں نکل جاتی ہے سول. تو ضد جو ہے, اب ہوتا کیا ہے, اب آتے ہیں کیس اسٹڈیز لیتے ہیں. میرے پاس کئی بہنیں آتی ہیں, او جی میرے میاں دا چکر چل گیا, ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے, میں کیا کروں. میں کہتا ہوں جی پہلا کام تو صبر کریں. وہ نہیں ہوتا جی, ٹھیک ہے جی. اب وہ تھکنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ یقین کیجئے پاکستان میں کوئی ایک بھی کوچ اویلیبل نہیں ہے جو کسی محترمہ کو, نہ میل اویلیبل ہے نہ فیمیل اویلیبل ہے. میرے پاس سینکڑوں کیسز ہیں, یقین کیجئے 30% سکسیس کی ریشو ہے. دیکھیں میں اپنا فیلئر بتا رہا ہوں, 70% نہیں ہے, 30% ہے. جو بہنیں آتی ہیں آ کے کہتی ہیں کہ جی کل ہی میں نے چیٹ چیک کی ہے, اور میری بہن کے ساتھ ہی اس کی چیٹ بڑی عجیب ہے. میری بچپن کی دوست جو ہمارے گھر آتی ہے اس کو یہ کہتا بہن ہے, لیکن میں نے ان کی کمیونیکیشن چیک کی ہے اور میں حیران ہو گئی. یا میں ایک کیفے پہ پہنچی ہوں اور آگے یہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر کیا کریں ایسے میں؟ یا میں نے شرٹ دیکھی ہے اس کے اوپر لپسٹک کا داغ ہے. یا میں نے گاڑی دیکھی ہے اس میں جو پن پڑی ہوئی ہے وہ کسی اور کی ہے. یا میں نے پرفیوم چیک کیا ہے جو لگا ہوا ہے وہ لیڈیز ہے, جینٹس نہیں ہے. یا میرے پاس پروف ہے, مجھے کسی نے پکا یہ رپورٹ دی ہے, آ جاتے ہیں میرے پاس. آپ کیا کہتے ہیں پھر؟ میں کہتا ہوں پہلا کام کہ اسٹیفن آر کوئے کی کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People. دیکھو میں بالکل ایک دم کچھ ریلیٹ کرنے لگا ہوں یہ سمجھانے کے لیے. مؤثر ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی ہدف ہے جس کو اچیو کیا ہے تو مؤثر ہیں آپ. افیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے یو ہیو اے ٹارگیٹ اینڈ یو اچیو اٹ, اٹس مین یو آر افیکٹو. اسٹیفن کوئے کہتا ہے دنیا کے مؤثر ترین لوگ پہلے سمجھتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا کے غیر مؤثر لوگ پہلے کرتے ہیں پھر بھگتتے ہیں پھر سمجھتے ہیں, بلکہ سمجھتے بھی نہیں. جذباتی ہوتے ہیں نا. آپ اس ٹائم پہ ریئیکشن کی بجائے رسپانس پہ جائیں اور صبر کریں.
صبر کریں, سمجھیں آخر وہ ونڈو کہاں پر تھی جس سے گرد آ گئی, آخر ایسا کیا تھا جس سے یہ سپیس کسی نے فل کی, آخر آپ اتنے اریٹیٹ کرنے والے کیسے بنے کہ کوئی ایسا آیا جس کا افیکٹ سوتنگ تھا, کیا ایسا ہوا کہ اگلے کی مزاج اور فطرت میں یہ تھا, کیا ایسا تھا کہ پہلے ہی اگلا غلط تھا آپ اسے صحیح نہیں سمجھ رہے تھے, کیا پتا اگلے نے ماسکنگ کی ہے اور آپ اس کو سمجھ نہیں پائے, خبر نہیں تھی وہ حاجی صاحب بنا ہوا تھا اصل میں وومنائزر تھا, آپ اسے سمجھ نہیں پائے, کچھ بھی ہو سکتا. اچھا ایسے سوری آپ پھر ہم پہ لیبل لگ جائے گا اور نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ آپ صرف خواتین کی نہیں بات کر رہے قاسم, اس میں ایسے مرد حضرات تو آپ کہہ رہے ہیں وائس ورسا خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں, ریشو تھوڑی ہے لیکن ہے. لیکن وہ ایک میں اس کی بہت ڈیپتھ پہ جا کے نہیں کروں گا, پھر وہ الٹیمیٹ یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں, لوگوں نے کام نہیں کیا ہوتا, ہم اس ٹاپک پہ بھی اب جائیں گے کہ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں, انہوں نے ورک ہی نہیں کیا ہوتا. لوگوں نے اعتراض کرنا بڑا آسان ہے کہ جو آپ کو سمجھ آئی ہے نا, آپ نے کہا جی بس مجھے اچھا آپ کو سمجھ ہی غلط آئی ہے, تو بھائی جو ہے وہ چام چٹ ونگو نہ آپ ہوئے ہوں, آفتاب دا کوئی قصور نہیں, تو سورج نکلا ہوا ہے آپ کو نظر نہیں آیا. اچھا اب وہ آپ یہ فٹیک والی بات اسائنمنٹ میں نے آپ کو دے دی جی, آپ بھی کر کے دیکھیے. لیکن جو تھکا دینے والی بات ہے, تھکا دینے والی بات کی طرف میں واپس آؤں گا, لیکن میں یہ واضح کروں کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک ہے کہ نہ سمجھتے ہوئے آپ نے ایکٹ کر دیا. چھوٹی سی مثال, ہماری لاسٹ ٹائم پہ گفتگو تھی بوڑھا کر دینے والی بیوی. یار آپ پہلے تو نکال کے تو دیکھو نا. میں یہ اس سے پہلے کہ قاسم اس کو کنٹینیو کرے, قاسم بہت کامنٹس ہمیں ملے اور اس میں یہ تھا کہ قاسم, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث قدسی میں زوج کا لفظ استعمال ہوا ہے, یہ اسپیسیفکلی ویمن کے لیے نہیں ہے, آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کا خاوند بھی ایسا ہے نارسسسٹ ہے تو وہ خواتین کو بھی, عورت کو بھی بوڑھا کر دیتا ہے. اب اس پہ ذرا ہمیں تھوڑا رہنمائی فرمائیں, آپ کیا کہیں گے؟ اچھا جی, میں آپ کو واضح کروں, جب اتنا وہ آیا فیڈ بیک یا کرٹیسزم, تو میں نے ریسرچ شروع کر دی. میں نے بھی کہا نہیں ممکن ہے میری اصلاح ہو. میں فاطمہ آپ کے تو پرانے میں سرکل میں ہوں, دوستوں کی طرح, بھائیوں کی طرح, اور ہمارا بڑا پرانا پروفیشنل دوستی بھی تعلق ہے, فیملی لیول کا تعلق. آپ جانتے ہیں میں فیڈ بیک کو کبھی بھی ڈسکریج نہیں کرتا, اگر میری اصلاح کے لیے ہے تو میری کوئی اصلاح کرے. یہ وہ ساری کی ساری چیٹ ہے جو میں نے مختلف لوگوں پہ انہیں کوشچن کیے. میں نے طارق جمیل صاحب کی ٹیم سے رابطہ کیا, میں نے 3-4 بڑے مفتیان سے رابطہ کیا, میں نے کئی اسکالر سے رابطہ کیا. مدینہ شریف والے ہمارے جو اسکالر ہیں, خالد شیخ صاحب, شیخ خالد احترام, بگ نیم, جن کے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں, اور پورے گلف میں ایون خانہ کعبہ میں اور مسجد نبی میں کتنے ایسے امام ہیں جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے بھی رابطہ کیا. یہ سارے نوٹس. اور انہوں نے کیا کہا, اس کو ہمیں ذرا کنفرم. بیوی ہے جی, اس کو ریپیٹ کیجئے پلیز. اب میں وہ ترجمہ کر کے دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جی, تاکہ کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کرتے انہیں دیکھا. دعا کیا تھی؟ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے, ایسی بیوی جو مجھے بوڑھا کر دے بڑھاپے سے پہلے. بیوی بڑھاپے سے, رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں یار. بالکل, رسول اللہ سرکار دو کی ذات گرامی جو ہستی ہے وہ میل ہے, بالکل, وہ دعا فرما رہے ہیں. تو یہ نہیں کہہ رہے یہ دعا مانگا کرو, انہوں نے یہ نہیں کہا دعا کر رہے ہیں کہ اے مسلمان مردوں آپ یہ دعا مانگو اور مسلمان عورتوں آپ یہ دعا مانگو, یہ نہیں کہا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں رسول اللہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مجھے ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے, اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن جائے, ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے, ایسے چال باز دوستوں سے جن کی آنکھیں مجھے تک رہی ہوں, جن کا دل میرے پیچھے پڑا ہو اور میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور ہر برائی کو نشر کرتا جائے. منافق دوست, پناہ مانگی. یہ حدیث جہاں جہاں کوٹیڈ ہے میں نے نکال لی. ٹھیک ہے, بیوی کا ورڈ, بیوی کا ورڈ. اچھا اب اس کو کیوں مقابلہ اور موازنہ بنائیں اس میں ایسی کیا یار, بات اگر ہے ریئلٹی ہے تو ہے, اور اس کو ہم نے بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اور کئی پڑھے لکھے لوگ بیچاروں نے یار محنت نہیں کی ہوتی نا یار, یہ بڑا ایک چیلنج ہے. ذرا جا کے زحمت کیجیے نا, حدیث کی کتابیں نکالیے, پھر پڑھیے, محنت کیجیے, اس کے بعد آئے نا بات کریں. ہمارا کوئی مقابلہ تو نہیں ہے کہ میں خواتین کا کارڈ لے کے نکلی ہوئی ہوں, آپ مردوں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہے, علم ہے, ہم بات کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے نا, ایک فنی واقعہ سناتا ہوں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے. ایک ہمارے جاننے والے تھے, تو بلانگ فرام منڈی بہاؤدین. میں خود گجرات, منڈی بہاؤدین 92 سے پہلے تو یہ ایک ہی ضلع تھا, گجرات تھا.
92 میں منڈی علیحدہ ہو گیا, اور تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. ان کے جو فیملی میں بزرگ تھے, بڑے بلاوڈ ان کے فادر, اب تو اللہ کو پیارے ہو چکے. وہ صاحب جو تھے وہ یورپ ہوتے تھے, خود آئے ہوئے تھے, ان کے بھائی تھے, کچھ بھتیجے تھے. تو ابا جی کو کچھ ہوا, کچھ بازو میں کھچ ہوئی اور بے ہوش ہو گئے, اور وہ لوکلز نے کہا کہ جی آپ ڈاکٹر, لوکل ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ چیک کروائیے. تو اس وقت منڈی میں کوئی اچھا دل کا ڈاکٹر نہیں تھا, تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, پرانی بات ہے. تو میں نے لاہور میں انہیں بلایا اور ایک بڑے ہی قابل ڈاکٹر جن کا پرائیویٹ سیٹ اپ تھا ادھر بھیج دی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اینجیوگرافی کروں گا. تو اینجیوگرافی کے لیے آپ کو پتہ ہے پراپر کیمرہ انٹر کیا جاتا ہے, انٹر کر کے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے. وہ سادہ پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے لوگ, بہت ہی دیہاتی اور بہت ہی سمپل. تو اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو, اچھا یہ بھی اب ایک علم ہے کہ آپ نے کوئی اگر چیلنج بتانا ہے تو کس طرح سے بتانا ہے. یعنی اگر آپ خدا نہ خواستہ کینسر ڈائگنوز ہے اور چند ماہ رہ گئے, تو آپ نے اگر مریض کے لواحقین کو اطلاع دینی تو کیسے دینی ہے, موت ہوگی تو کیسے بتانا ہے, یہ بڑا ایک علم. اور ڈاکٹر صاحب وہ بھی قابل بڑے تھے, لیکن انہیں کچھ چیزیں ہینڈل نہیں کرنی آتی. تو انہوں نے ان کو, ڈاکٹر صاحب نے والد صاحب کو کہا کہ آپ انہیں بٹھائیے, میں وہ سارے چاچے بھتیجے سارے لڑکے بندے اکٹھے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی تاڑے اسی کیمرہ وچ پایا ہے, تاڑے ابا جی دی 3 جڑی شریانہ نے وہ بند نے, ٹرپل ویسل. انہوں نے کہا تسی بند کر دیتی ہیں. انہوں نے کہا میں نے نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں چنگے بھلے تے لیاندے سن, ادو تے کھلی ہیں سن, تسی بند. ادھر فزیکلی گتھم گتھا لڑائی ہوگی. وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کی, مینوں بچاؤ, میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے. وہ میں نے کہا انہیں, اللہ کے بندو یار وہ بیچارے کا قصور نہیں ہے, اس کا صرف کام تھا ڈائگنوز. اس نے تو سرجری بھی نہیں کرنی. سرجری کا ایک علیحدہ ڈاکٹر ہے, ہارٹ فزیشین علیحدہ ہے, انجیوگرافی والا بندہ علیحدہ, ایک سرجری کا بندہ ہے جو پراپر وہ سرجری کرے گا سارے اس کے ٹی او آرز پورے کر کے. کٹا تو اس نے کھولا تھا. تو ہم بھائی وہ ڈاکٹر ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہے. اب وہ ہے, اس میں ہمارا کیا قصور ہے جی. تو واپس آتے ہیں. اب وہ جو تھکا دینے والا عمل ہے نا جی, اس میں مینٹل فٹیک میں نے واضح کیا کہ فزیکل فٹیک سے زیادہ بڑی ہوتی ہے, بری ہوتی ہے. اب ہوتا کیا کہ جب آپ نے خواہش رکھی اور اس خواہش کا طواف شروع کر دیا, یہ بڑا اہم ورڈ ہے, خواہش کا طواف. آپ, میں اسے سمجھانے کے لیے وہ میں کرتا ہوں اس کو ایک, اگر آپ کہیں نا جی میں ڈایاگرام بنا دیتا ہوں کہ یہ آپ کی خواہش ہے اور یہ آپ نے اس کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے. اب آپ چکر لگاتے جا رہے ہیں, آپ اس کے گرد چکر لگاتے جا رہے ہیں. درمیان میں خواہش ہے, تمنا, اور اس کے گرد چکر ہے. یہ ہے ضد. ضد کی سادہ تعریف کیا ہے؟ انگریزی میں یہ بھی کہا جاتا ہے when you really want something universe conspires. So what do you say? وہ کچھ اور ہے. Okay. وہ کچھ وہ مینیفیسٹنگ والے لاز, یہی میں فرق بتانے لگا ہوں. Okay. ضد میں خواہش کے گرد گھومتے رہنا, گھومتے رہنے کا مطلب ذرا سمجھ لیں, تن من دھن لگا دینا, فنا ہو جانا, حتیٰ کہ غرق ہو جانا, حتیٰ کہ تھک جانا, ذہنی مریض بن جانا. مینٹل فٹیک کا اگلا درجہ لکھ لیجئے گا, وہ ہے ڈسیبلٹی. مینٹل ڈسیبلٹی. آپ کو بائی پولر ہو گیا, آپ کو بلڈ پریشر ساتھ لگ گیا, آپ کو ساتھ میں شوگر لگ گئی, آپ کو ساتھ میں ڈپریشن ہو گیا, انگزائٹی ہو گئی, آپ کو موڈ سوئنگ کی بیماری لگ گئی, آپ چڑچڑے بیزار رہنے لگ پڑے, آپ کو بچے آپ کے اوائڈ کرنے لگ پڑے. خواہش درمیان میں رکھی, ضد. اب یاد رکھیے گا, اگر یہ خواہش خالصتاً اللہ کے لیے ہے, سنیے گا, تو اس کے نتیجے میں تھکاوٹ نہیں ہوگی, بلکہ تھکنا تر و تازہ کرے گا. اگر یہاں فرق پڑتا ہے ضد, یہاں سورۃ نجم کی آیت آتی ہے کہ لیس الانسان, وہ جو صحیح ہے مانگتا ہے, وہ کوشش کا درجہ جس میں آپ تھک جاتے ہیں, ایسی خواہش جس میں ہار بھی جیت ہے. ناکام ہونا خوشی ہے کہ اللہ کے لیے ہوا, درگزر کرنا خوشی ہے, تلوار ہٹا لینا اگلے کے گردن سے آپ کے لیے آپ کا درجہ بلند کرنے کا ذریعہ. آپ مٹی پہ سوئے ہیں, جسم پہ مٹی لگی ہے, آ کے اٹھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ابو تراب, مٹی کے باپ, above than materials, above than materials پہ اگر آپ کی خواہش ہے, آپ اپنے نفس کی جنگ نہیں لڑتے, تو پھر تو پوری کائنات آپ کے زیر تاب ہے.
پھر تو آپ جو ہے وہ ستاروں کی چالوں کو بدلتے ہیں, پھر تو آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے, ٹکڑے ہو جاتے پھر تو آپ کے ساتھ جڑنے والے کا بخت خوش بخت ہو جاتا ہے, پھر تو آپ کے خادم بھی بادشاہ بنتے ہیں, بالکل. پھر تو آپ کے در کا سوالی وہ فخر محسوس کرتا ہے میں اس در کا سوالی ہوں, پھر تو آپ کا نام لینے والا خواہش کرتا ہے کہ نام دنیا سے جاؤں تو آخر میں زبان پہ ہو, پھر تو آپ سے جڑا یہ خواہش کرتا ہے کہ آخری وقت ہو, موت آسان تب ہو چہرہ مبارک نظر آ جائے, پھر تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ من ربو کا من نبیوں کا کی جب بات آئے تو وہ چہرہ مبارک نظر آئے, تو اس وقت کلمہ مبارک زبان سے نکلے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو گزارش یہ ہے, آپ کی خواہش خالصتاً اللہ کے لیے ہے تو آپ تھکیں گے نہیں. ٹھیک ہے. جب وہ خواہش نفس کے لیے وہ جائز ہی لگے, یہ بڑی امپورٹنٹ, ابن جوزی کی کتاب جو ہے جو ابلیس کی چالوں پہ لکھی گئی کتاب, میں نے پوری کتاب پڑھی آپ کو بتاؤں, وہ ہے ہی یہ کہ نفس چال چلتا ہے, لگتا ہے کہ نیکی ہے. محترمہ آ کے مجھے کہتی ہے میں تو حق کی جنگ لڑی ہوں, غلط رستے پہ چل رہا ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے, میں تو جنگ لڑی ہوں کہ یہ غلط کر رہا ہے, میں اسے بچانا چاہتی ہوں. شیطان چال چلتا ہے, لبادہ اڑتا ہے اچھائی کا, اصل میں نفس ہوتا ہے, پیچھے نفس ہوتا ہے. دیکھیں کسی کو ہرانا اور آپ کا جیتنا نفس ہے, خیر کے کام میں مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کہتے تم بھی نکلو میں بھی آگے نکلتا ہوں, بلکہ میں سپورٹ کرتا ہوں. فاطمہ میں ہزاروں کام ایسے, سینکڑوں کام ایسے کر رہا ہوں جو میں نہیں کر سکتا تھا, دوسرے کر رہے ہیں, میں انہیں سپورٹ کر رہا ہوں, کیونکہ میں کر نہیں سکتا. ایک زندگی میں کتنے کام ہو سکتے ہیں. یہ ہے ایسی خواہش جو اللہ کے لیے, ایسی خواہش جو نفس کے لیے وہ ضد میں بدلتی ہے, اور پھر ایک فٹیک آتی ہے. اس فٹیک کے نتیجے میں آپ تھک جاتے ہیں, اور آخر کار دیکھیں تگڑا جیتتا ہے. رب سے تگڑا زیادہ کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ قادر, اس سے زیادہ قادر مطلق, اس سے زیادہ پاور والا, اس سے زیادہ قوی, اس سے زیادہ نصیر, اس سے زیادہ حکیم, اس سے زیادہ حکمت والا کوئی نہیں ہے. تو رب نے جیتنا ہے یار. آپ تو ایک چھوٹا موٹا قانون رب کا جو ہے وہ ایکشن اینڈ ریئیکشن, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ تو 4 فٹ کی گریوٹی برداشت نہیں کرتے, ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. آپ تو 8 فٹ سے گرے تو من کا ٹوٹتا ہے آپ کا. اور آپ کہیں میں رب کی ذات کے سامنے ایک اس کی خواہش ہو اور ایک میری خواہش, دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن پیارے. ارے واہ, میرا رب راضی ہو جائے, میرے دکھ کی خیر ہے. راضی رہن پیارے, تو وہ رب راضی ہو جائے یار. میں نے اپنی خواہشوں کو کیا چولہے سٹنے ہیں, اسی چولہے ڈالیں جی خواہشوں کو. واصف صاحب فرماتے ہیں اصل پیر وہ جو خواہش ہی ختم کر دے, ارے واہ, جو تمنا ہی مکا دے. خواہش پوری کرنے والا اور طرح کا پیر ہوتا ہے, خواہش ختم کرنے والا پیر چاہیے. قاسم ایسا کیوں ہوتا ہے جب ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں تو سب کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ یہی تو کمال ہے اس کا. یہ حدیث قدسی مکمل کیجئے کہ پھر ہوگا کیا, جو تم وہ چاہ رہے تھے اور تم نے میرے لیے چھوڑا, پھر میں وہ کروں گا جو تم چاہ رہے تھے, میں خود کروا دوں گا. ارے واہ, جھولی میں گریں گی چیزیں. جھولی میں گریں گے, جنہوں نے برا بھلا کہا وہی دعائیں کر رہے ہوں گے. کریں گے. یہ بڑی بار ہوا ہے, ویسے میرے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہے, اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. پیٹ پیچھے لوگ بدی کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم ملتے ہیں تو سیلفی لینا چاہتے ہیں. سیلفی لینا چاہتے ہیں, اور پھر وہ کچھ لوگ کچھ عرصے کے بعد آ کے نا ان کو سمجھ آ جاتی ہے, ہاں وہ کچھ معافی ایسے بھی بھی مانگ سمجھ لیتے ہیں. معذرت کرتے ہیں, الٹا کہیں دوست بن جاتے ہیں. دوست بن جاتے میری زندگی کے کئی ایسے جاننے والے ہیں جو میرے خلاف پوسٹر لگاتے تھے, آج دوست ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو دروازے کھلے رکھ کے بیٹھا ہوں. That's the ہم تو سرفراز شاہ صاحب کے بچے ہیں, ہم نے تو ان سے سیکھا ہے کہ دشمن کے لیے بھی دعا کرو, forgiveness for all, love for all. love for. یہ محبت کا جو لیول 500 ہے ڈیوڈ ہاکنز کے مطابق, صوفی کا جو درجہ منیمم درجہ ہے وہ محبت ہے. ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, چھوٹے سے طالب علم ہیں. تو قاسم صاحب یہ بتائیے, جو اس وقت آپ کو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں, شادی شدہ خواتین دیکھ رہی ہیں, مرد حضرات دیکھ رہے ہیں, جاب کے متلاشی دیکھ رہے ہیں, اگر وہ کسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ایک عرصے سے, عشق معشوق کی آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے, کیا کریں؟ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور پھر کوشش کریں, یہ نارمل ہے. خواہش کو کیا کریں, جس نہ چھوڑیں, غلطیوں سے سیکھیں. آپ نے کہا ہے ضد نہیں کرنی نا. میں نے کہا ہے اگر غلطیوں سے سیکھتے جا رہے ہیں تو ضد نہیں ہوگی. اگر ممکن ہے آپ کا سیکھنا ہی ہو کہ خواہش غلط ہے, آپ چلتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ لگا میرا ٹریک نہیں ہے. میرے آپ کے ساتھ کئی بار زندگی میں ہوا ہے, ہم چلیں, ہمیں سمجھ آئی میرا ٹریک نہیں, واپس ہو گئے, واپس ہوئے, نیا راستہ لیا, یہاں توبہ کی ہے,
میں اختتام پہ جانے لگا ہوں. ایک جملہ میں اصل میں کیفیت میں ہوں, تو آپ کی اجازت سے ایک جملے کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کیفیت میں چھوڑ دوں. صراط مستقیم از ناٹ اے اسٹریٹ لائن ٹریک. چلتے چلے جا رہے ہیں, سامنے کھڈا نظر آ رہا ہے, بچ کے گزرنا صراط مستقیم. رستے میں جا رہے ہیں, کتا پڑ گیا, بچنا صراط مستقیم. کوئی گلے پڑ گیا, آپ کہتے ہیں یار ایم سوری, کالو سلام, احمق گلے پڑ گئے, آپ اسے کہیں یار مجھ سلامتی بھائی تیری مہربانی, مینوں جان دے. صراط مستقیم ہے. کوئی آپ کے گلے پڑا ہے اور آپ کو کہتا ہے تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں, اور آپ آگے سے چاہتے ہیں, کیفیت آپ کی یہ, آپ کہتے ہیں تاڑی مار اڑانا باہو, اسی آپ ہی اڈن ہارے ہو. یار تو نے کیا ہمیں اٹھانا ہے, ہم تو خود جانے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کل کی بات ہے, ہم نے چلے جانا ہے. جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے چلے ہی جانا ہے, تو پھر دشمنی کیسی, پھر جھگڑا کیسا. سو صراط مستقیم اس زندگی میں گزرتے ہوئے رستہ دینا اور رستہ لینا اس بنیاد پہ کہ میرے رب کی رضا ہے. معاف کرنا, معافی مانگنا اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے. کسی کی سیوا اور خدمت کرنا اس لیے نہیں کہ میں نے کی تھی تم نے کیا کیا, یہ تو ضد اور نفس ہے. آپ نے سیوا اور خدمت اس لیے کی کہ میرے رب کا حکم تھا, میرا دل نہیں کر رہا تھا, میرا دل نہیں تھا, لیکن میرے رب کا حکم تھا, میں اس کو راضی کر لیتی ہوں. بندہ کوئی راضی نہیں کر سکتا. بندے کہاں راضی ہوتے ہیں, بندے راضی نہیں ہوتے نا. تو قاسم ماشاءاللہ قاسم صاحب, آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں. فی زمانہ ہمیں کوئی ٹپ دے دیجیے. زندگی بہت ٹرکی ہو گئی ہے, پروفیشنلی, شادی شدہ, خاندان, بزنس. ہم اپنی زندگیوں سے ایک ایسا مشورہ دیں جس سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو. پہلے آپ نے لیکچر بہت زبردست دی, کیسے لوگوں کو مائنس کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مینٹل فٹیگ ہوتی ہے. پلیز ہمیں نا ایک روڈ میپ دے دیں اور پوائنٹرز دے دیں کہ ان لوگوں کو دیکھو. ویسے تو فاطمہ اس پہ پوری ورک شاپ ہے, اور یہ کچھ ہمیں دکھا دیتے ہیں اس پہ. میرے ٹاکسک لوگوں کو ہینڈل کرنے پہ 8-8 گھنٹے کی ورک شاپ ہے میری, اپلوڈ ہے, اب تو ہوگی ساری اپلوڈ. میں ون لائنر دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیے, ہر گیند کھیلنے والی نہیں ہے, ہر سوال کا جواب نہیں ہے. بڑی جگہوں سے بچ کے گزرنا ہوتا ہے. بڑی جگہوں سے صرف آپ نے کہنا ہوتا ہے مجھے یار پتہ نہیں ہے. بڑی جگہوں پہ صرف خاموشی جواب ہوتا ہے. بڑی جگہوں پہ کوئی اصل میں پتہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے. آپ اس کو تصور میں سوچیے, یا ختم کر دینا, میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کیفیت میں ختم کرتے ہیں, کسی بات سے ختم کرنے کا اچانک ہم نے ختم کرنا ہے. کہ آپ کسی مینارے پہ کھڑے اور نیچے کوئی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے نیچے آؤ نیچے آؤ. اب آپ جب نیچے آئیں گے نا تو اس درجے پہ آ جائیں گے, اسی لیول پہ آ جائیں گے. وہ دراصل جواب نہیں مانگ رہا, وہ آپ کو اس لیول پہ لانا چاہ رہا ہے. تو اس لیول پہ آپ نے ساڈا دوری اسلام ہے, پنجابی کہتے ہیں نا ساڈا دوری اسلام ہے, سانو بخشش کرو جی, سانو جان دیو جی. ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ دیکھ کے دور سے دیکھتے ہیں نا تو رستہ بدل لیتے ہیں. تو جو رشتہ ازدواج میں یہ کیونکہ فیڈ بیک ہے قاسم, پتہ ہے پھر ادھوری بات بھی رہ جاتی ہے, لوگ پھر کہتے ہیں پھر مجھے آپ کا ٹائم لینا پڑتا ہے. بہت سی خواتین نے یہ بھی کہا, مرد حضرات نے بھی کہا ہماری شادی ہو چکی, کیسے چھوڑیں اس کو. نہیں, نہ چھوڑیں, پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش تو کر لیں. 500 لوگ آپ کی بارات میں تھے, 650 ولیمے میں تھے, کوئی ایک نہیں ہے جو آپ کو بٹھا کے صلح کروا سکے. کیسی بارات آپ نے اکٹھی کی, کیسے ولیمے پہ لوگ اکٹھے کیے, کیسا کروڑ روپے کا خرچہ کر دیا کہ ایک بندہ مسالتی صلح کرانے والا نہیں تھا. کیا یہ باپ کو بھی نہیں آتی تھی, کیا بھائیوں کو نہیں آتی تھی, کیا چاچے ماموں بابوں کو نہیں آتی تھی, کیا وہ نکاح کے گواہ مر گئے ہیں آج, کہاں چلے گئے ہیں, جو بٹھا کے کہیں پتر درگزر بھی کوئی چیز ہوندی ہے. تو آج یہ کریکٹر ختم ہو گیا ہے, کریکٹر ختم ہو گئے. اور وہ میں ایز اے ٹیچر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی نے کیا جی میری گل سمجھ نہ آئے تو میرا قسونتے سمجھ آندا ہے. کچھ ٹیچرز کو نا وہ بیچارے مارتے تھے نا, اب تو مار نہیں, پیار کی شکل آئی ہے, لیکن پھر بھی بڑے بڑے عجیب واقعات سامنے آتے ہیں. تو جس کو پڑھانا نہیں آتا نا اس کو قصور نہیں آتا. صرف یہ جو ختم کر دینا اور تعلق چھوڑ دینا یہ آخری درجہ ہے. اس سے پہلے 99 درجے اور ہوں گے. آپ ڈائریکٹ آخر پہ کیوں چلے گئے؟ پہلے آپ نے یہ ٹرائی. کئیوں نے پوری زندگی معذرت ہی نہیں کی ہوتی یار. کئیوں نے ریفلیکٹ کر کے دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ غلطی میرے ساتھ ہے, پلیتی میرے اندر ہے. ہمیں تو یہ نئی نسل کو, زی جنریشن کو تیار کرنا ہے کہ آئی ایم سوری کہنا سیکھو, تھینک یو کہنا سیکھو, قدردانی سیکھو, سرنڈر کرنا سیکھو, ساتھ جوڑنا سیکھو. اپنے ادھورے پن کو کسی کے ساتھ اگر پورا کر رہے ہو تو کسی کا ادھورا پن تمہارے ذریعے مکمل ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر کہیں جا کے چھٹی لیجئے کہ سانو جان دو. اس سے پہلے بہت کچھ باقی ہوتا.
چھٹی نہیں ہے. جاتے جاتے یہ بتا دیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, لوگ آپ کو سنتے ہیں, جین زی آپ کو دیکھ رہی ہے, الفا جین زی بھی, اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ منسلک ہوں, جڑیں, جو پہلے سے جانتے ہیں, گہرائی ہے, دانش ہے, فہم ہے, اور فیملی کے ساتھ بھی جڑیں. فیملی سے ریکویسٹ ہے جن کے بچے جن زی جن الفا میں ہیں, خدارہ بچوں کو ٹائم دیجیے. اس کے بغیر آپ ان کو بچا نہیں سکتے. آپ کے کتنے ڈی ایچ اے کے پلاٹ, بیریا کے پلاٹ دیں گے جو ان کو سیو کریں گے؟ اپنا وقت دے دیجیے, اپنا آپ دے دیجیے. یہ مڑ کے دیکھیں, ان کو برا ماضی تو یاد نہ آئے, ان کا اچھا ماضی بن جائیے, اور آپ کا حال ان کا ماضی ہے. آپ کا حال ان کا ماضی. تھینک یو سو مچ قاسم صاحب, لولی ٹاکنگ ٹو یو. میری جب قاسم سے ڈسکشن ہوتی ہے نا, تو آپ کو بتاؤں, اس کو غور سے سنا کریں, بیکاز قاسم بھی جس ٹرانس اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں نا, وہ غور سے دل کی آنکھ کھولیں تو ہی سمجھ پائیں گے. خدا حافظ.